سورہ یونس آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانا تو صرف چند نوجوانوں نے جو کہ ان کی قوم میں سے تھے، اس لیے کہ عام لوگوں کو فرعون کا خوف تھا، اور پھر اپنے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی طرف سے بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون بڑا ہی متکبر تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور پھر ظلم کرنے کے معاملے میں وہ حد سے گزر جانے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيَّ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ قوم کے لوگوں، اگر واقعی تمہارا اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اس پہ بھروسہ رکھو، اگر تم بات کو مانتے ہو تو تسلیم کرتے ہو تو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کا ہدف نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ گھر مقرر کر لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جو تمہارے اپنے گھر ہیں خاص تمہاری رہائش کے، انہیں تم قبلہ قرار دے دو اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صاحب ایمان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا مال و دولت بھی عطا کیا اور اقتدار بھی عطا کیا، تو یہ ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا، اس کا نتیجہ گمراہی نکلا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پہ مہر کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ فاستقیما، ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون،
اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا کہ جو علم نہیں رکھتے۔ یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ دو قسم کی تھی، ایک فرعون اور اس کے قوم کی لوگوں کی طرف کہ وہ مشرکین تھے، اور اقتدار نے اور اس تمکن نے اور اچھی معیشت نے جو کہ اس وقت مصر کی تھی، اس نے انہیں گمراہی میں مبتلا کر دیا، اور وہ اپنے شرک کو اپنی کامیابی کا سبب سمجھے۔ دوسری بعثت آپ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ پہلی بعثت کا تذکرہ کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کس طرح انہوں نے اس کو توحید کی طرف اور ظلم نہ کرنے کی طرف دعوت دی، وہ ختم ہو گیا، اگرچہ اس کا انجام جو ہے وہ ابھی آنا ہے۔ لیکن جو دوسری جو آپ کی رسالت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اس کا یہ مختصر سا بیان ہے آج کے درس میں۔ بنی اسرائیل موحدین تھے، وہ انبیاء اور رسولوں کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرو میں نام اسرائیل تھا، اور عبرو زبان میں، عبرانی میں اس سے کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ، یعنی یہ وہی لفظ ہے عبرانی زبان میں جو عربی میں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد جن میں ان کے 12 بیٹے ہیں، سارے صاحب اولاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں، پھر ان کی اولادیں، پھر یہ جو ہیں یہ بنی اسرائیل ہوئے، اور ان کی یہ جو 12 شاخیں ہیں، اسی کو قرآن پاک میں سبت کے لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، اسباط۔ کہا کہ یہ سارے انبیاء اور رسولوں کی اولاد، اور اتنے دور کا معاملہ نہیں تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے چوتھی نسل پہ موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اگرچہ غلامی میں ایک عرصہ رہنے کے بعد ان کے اندر جو غلامانہ صفات ہیں وہ پیدا ہو گئی، اور ایک مجاہد، ایک اللہ کا بندہ، وہ غلامی کا خوگر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی غلام بھی ہو اور ایک بہترین مسلمان بھی ہو، اگرچہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ انگریز آئے تو وہ لوگ بھی مسلمان اور مومن تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، لیکن انہی میں ایسے بھی تھے کہ جو صحیح مومن تھے، مسلمان تھے، انہوں نے جہاد کیا کہ یہ کس طرح غیر مسلم ہمارے اوپر حکمرانی کر سکتا۔ تو وہاں پہ بھی یہ تھا کہ فرعون کی غلامی نے ان میں وہ مزاج نہیں چھوڑا تھا جو ایک مجاہد کا، ایک مرد میدان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ نہیں رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بعثت اس لیے ہے کہ انہیں دوبارہ ایک منظم قوم کی شکل دینی ہے، اس لیے آپ کو آگے جو ہدایات نظر آتی ہیں وہ اس تنظیم سازی کے لیے ہے۔ موحدین وہ تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو پہلے بات آئی کہ وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے قوم کا ایک مختصر سا طبقہ۔ یہ جو بات بیان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے کے سارے بنی اسرائیل رسول مانتے تھے، لیکن یہاں پہ کہا کہ صرف چند لوگ ایمان لائے، لیکن اس کے ساتھ ایک صلہ استعمال ہوا، لموسیٰ۔ یہ لہو کا یعنی بدل ہے، فکرہ اس طرح کا بنا کہ اس میں لہو نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو دو لفظ ہیں، آمن لہو اور آمن بہی،
ان میں فرق ہے۔ آمن لہو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم رسول ہو بس۔ بہی جو ہے اس رسول ماننے کے جو سارے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر لیں۔ اب رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں لیڈر رہبر تسلیم کیا جائے اور اس کی بات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نکل آؤ فرعون کے خلاف تو نکلنا ہے۔ اور یہ تنظیم سازی جو ہے اس کے لیے وقت بھی چاہیے، اس کے لیے محنت بھی چاہیے جو وقت کے رسول نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو لوگ ایمان لائے اور جو لا رہے تھے ان کو ایک منظم قوم کی شکل دی، اور وہ اس قابل ہوئے ذہنی طور پہ اور اپنے قلبی رجحان سے اس قابل ہوئے کہ اپنا سب کچھ چھوڑا کے جب حکم ہوا ہجرت کرو تو نکل گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو، وہ ایسے تھے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے جب حکم ہے رسول کا۔ یہ ہے بہی۔ یہاں پہ آمن لہو یعنی ان کو رسول تسلیم کر لیا کچھ لوگوں نے، لیکن ابھی رسالت کا جو احکامات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے تھے۔ جب منظم ہوں گے، جب قوم بنے گی تو پورے کریں گے۔ اب یہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ علی خوف من فرعون کا خوف تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کے دربار میں جا کے بار بار اسے کہتے رہے اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں کہ وہ کہہ رہے تھے جادوگر ہو گئے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، فضول قسم کی، یہ جادو ہے، السحر ھذا، اس کو تم جادو کہتے ہو۔ تو اس قسم کی باتیں وہ فرعون سے کر چکے تھے، اور اب فرعون ان کی جان کے در پہ تو تھا، ان کا دشمن تو تھا۔ اب لوگوں کو اس بات کا خوف تھا کہ اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اس کی بات ماننے کی وجہ سے کہیں فرعون ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا شروع کر دے۔ اور ان لوگوں میں ان کے بزرگ شامل تھے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو قوم کے اندر بڑے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص ماحول میں ایک زمانہ دراز تک رہنے کے بعد ان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ جو جوان جب وہ دیکھے کہ یہ حق ہے اور ایک دفعہ اس کو حق ماننے کے بعد اس پہ آ جائے، اس کی حالت اور ہوتی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتداءً ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہا صرف جوانوں نے۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ سب سے پہلے جو لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت علی ہیں، 10-11 سال عمر ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ابتدائی مسلمان ہیں ان میں سے زیادہ تعداد 20 سال سے کم والوں کی ہے۔ جب وہ ایمان لا رہے ہیں 20 سال سے کم، 20 سال سے اوپر اور 30 سال سے کم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعید ابن زید ہیں۔ اور پھر 30 سال سے اوپر 40 سال والا وہ حضرت ابوبکر صدیق اس میں آتے ہیں 40 سال سے کم میں، باقی 40 سے 30 سے بھی کم ہے۔ 40 سال سے اوپر کا ایک آدمی بھی شروع زمانے میں ایمان نہیں لایا۔ کچھ 3-4 سال گزرنے کے بعد اور ایک ہیں عبید اللہ بن حارث مطلبی، وہ ایمان لائے، ان کی عمر 50 سال تھی۔ یہ ایمان لانے والوں میں سب سے بزرگ تھے، باقی سب جوان ہیں، جوان اور نوجوان بالکل نوخیز قسم کے لوگ، اور بوڑھے بیٹھے ہوئے وہ مخالفت پہ آ گئے ہیں۔ جو مخالفت نہیں کر رہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی بات مانو، ابو جہل غلط نہیں کہتا، ابو لہب غلط نہیں کہتا، ابو البختری غلط نہیں کہتا، یہ بڑے دانا لوگ ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کرو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی بات پہ کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ چند لوگ تھے جو اکابر تھے، یہاں پہ جو ملا ہے سردار، اس کا مرجع
اس کی طرف ہے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بڑے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ یہ ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈال دے موسیٰ کی باتیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہا کہ فرعون واقعی اگر وہ ڈرے تھے اس سے اور اس کی وجہ سے وہ گھبرا رہے تھے ایمان لانے سے، تو وہ بات ہی ایسی تھی کیونکہ وہ بڑا متکبر تھا۔ لعال عالی، ہم اونچے کو کہتے ہیں عالی، سبحان ربی الاعلیٰ، اس لفظ کا مادہ اصل میں وہی ہے کہ اس بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، مسرف کہتے ہیں حد سے گزرنے والے کو۔ یہاں پہ عادل کے ساتھ جب اس کا تقابل کریں تو یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے کے معاملے میں وہ حد سے گزر جانے والا تھا۔ اور یہی بات ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی ملتی ہے کہ اس نے حامان کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر بنی اسرائیل کے مزدوروں میں سے کوئی شخص کسی کام کرنے میں، کوئی اینٹیں بنانے میں سستی کا مظاہرہ کرے تو اس کو اٹھا کے اینٹوں کے بھٹے میں ڈال دو، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ان کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے آدمی کو اٹھا کے اینٹوں کے بھٹے میں ڈال دیتے تھے۔ لمن المسرفین، وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اب یہاں آمن باللہ ہے، با ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، جس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ تم پورا کرنا چاہتے ہو، تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اگر فرعون ظلم کرتا ہے، فرعون متکبر ہے، اس کے پاس جیل ہے، وہ قید کر دے گا، اس کے پاس ظالم ہیں جن کو وہ چھوڑے گا تمہارے اوپر، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے وسائل کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم اپنا کام کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ توکلوا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حق میں خیر کا فیصلہ کرے گا۔ اگر واقعی تم ان کنتم مسلمین، یعنی اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو، تسلیم و رضا تمہارے اندر ہے، تو پھر تو تمہیں بھروسہ اللہ پہ رکھنا پڑے گا، فرعون سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہنے لگے کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تنظیم کے لیے، ان کو قوم بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی تلقین کی وہ تھا توکل، کہ اپنا کام کرو اور وہ کام وہ ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے، اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور ساتھ میں دعا کی کہ اللہ پہ بھروسہ ان حالات میں صرف کر کے بیٹھ جانا یہ تو کوئی بات نہیں، بھروسہ کر کے اللہ سے استعانت بھی طلب کرنی ہے، اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے کہ وہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس راہ میں ثابت قدم رہنے کے لیے وہ ہمیں عطا کرے۔ پس انہوں نے کہا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یعنی سب سے زیادہ قوم جو ہے خوف ہے وہ فرعون کے ظلم کا ہے، اور فتنہ یہاں پہ اس فتنہ سے مراد یعنی ہدف ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے جو ہدف ہے وہ نہ بنا کہ وہ ہمارے اوپر آ کے ظلم کرے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت میں ہمیں تو دامن رحمت میں جگہ دے تو ہمیں ان کافر قوم سے نجات ہی دے دے۔ یعنی یہ ہجرت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اور کوئی طریقہ ان سے نجات کا نہیں ہے سوائے یہ کہ فرعون کی قلمرو سے نکل جائے۔ تو یہ ہجرت کے لیے اصل میں وہ تنظیم ہو رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی
اور ان کے بھائی کی طرف کہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے کوئی گھر مقرر کر لو مصر میں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر جو تمہارے اپنے گھر ہیں ان کو قبلہ قرار دے دو اور نماز قائم کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کو بنانے کے لیے، منظم کرنے کے لیے توکل، صبر اور نماز، یہ تین چیزیں ہیں جن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہوئی. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آمَنَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، نماز، یہ چیزیں جو ہیں یہ مل کے آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اللہ پہ، رسول پہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے. بس ان کو حکم ہوا کہ تم اس جو مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں بنی اسرائیل، تو کہا کہ سارے تو ایک جگہ پہ نہیں آ سکتے، کافی آبادی ہے، ان کے لیے کچھ گھر مقرر کر دو جہاں پہ وہ لوگ آسانی سے جا سکتے. یا گھر سے مراد مسجد ہے، تو ان گھروں کو مسجد قرار دے دو. جو تمہارے اپنے گھر ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے اپنے جو قریبی ہیں جن گھروں میں وہ رہتے ہیں، کہا ان کو قبلہ قرار دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقیات تھے وجود کے، ہڈیاں وغیرہ، وہ ایک تابوت میں بند تھی اور بنی اسرائیل اسی تابوت کو قبلہ قرار دیتے تھے. اور اس میں کچھ اور بھی ان کی جو خاص چیزیں تھیں، جو نوادرات تھے بنی اسرائیل کے اس تابوت میں، وہ بھی بند تھے. بنی اسرائیل اسی کو قبلہ قرار دیتے تھے، لیکن نماز وغیرہ کی جو صورتحال تھی وہ تعلیمات ان سے نکل چکی تھی. بنی اسرائیل کو یہ جو غلامی کا دور ہے اس میں نماز کی بات ختم ہو گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو حکم ہوا، یہ تنظیم سازی کے لیے پہلی چیز ہے نماز باجماعت، اور باجماعت نماز کے لیے قبلہ ہونا ضروری ہے. بس عارضی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رہائش ہے اور حضرت ہارون کی، اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا. بعد کے زمانے میں یہ تابوت کو ساتھ لے گئے، جب ہجرت کی تو اس تابوت کو ساتھ لے گئے، اور پھر صحرائے طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ تابوت ہی قبلہ رہا. اور 40 سال صحرا میں رہے، وہی قبلہ رہا. اور پھر جب سلطنت قائم ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا، تو بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہو گیا. اور پھر وہ 1000 سال تک قبلہ رہا. اور ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، جو سورہ بقرہ میں ساری تفصیل اس کی گزر چکی ہے. یہ قبلہ کی تاریخ ہے. اب اس وقت یہ ہے کہ وہ قبلہ جو ہے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی رہائش ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرنے کے لیے جماعت ضروری ہے، اور جماعت کے لیے ایک اس طرح کی ترتیب کہ وہ ایک طرف ان کا منہ ہو. وہ کس طرف ہو؟ وہ قبلہ کی طرف. بس یہ انہیں بتا دیا گیا کہ یہ قبلہ ہے تمہارا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ یہ اگر کام مشکل نظر آتا ہے دو لحاظ سے، کہ ایک تو سستی کی وجہ سے اور بہت زیادہ کام جو محنت ان سے کرواتے تھے فرعونی، اس کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے اور آگے کھایا اور سو گیا. تو جسمانی لحاظ سے یہ کام کرنا ایک اضافی مشقت نظر آتی تھی. اس کے لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارا مستقبل اس کی وجہ سے اچھا ہوگا. اور دوسرا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں آیا، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بہترین پائے گا ہے، یعنی جنت ہے ان کے لیے. یہ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کی، اس حکم کے تقاضے پورے کرنے کی
جو فائدہ ان کو ہوگا اس کو بتا دیا. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ بہت زیادہ اس کے مال و دولت سے اور اقتدار سے بہت زیادہ مرعوب تھے، اور وہ تو فرعون کے خلاف کسی قسم کی بات اپنے گھروں کے اندر بھی خاموشی سے کرنا بھی کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے. تو ان کی ہمت بڑھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کے سب نے دعا کی کہ یا رب تو نے فرعون کو اقتدار بھی بخشا اور مال و دولت بھی دیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک. یہ جو چیز تھی یہ بندے کو اللہ کا شکر گزار بنائے کہ اس نے مجھے عطا کیا، لیکن یہ جب ہو کہ جب یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ اس کا ہے. وہاں پہ تو یہ سوجھ بوجھ نہیں تھی. انہوں نے تو بنی اسرائیل کو ادھر کر کے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم جری لوگ نے ہم نے قبضہ کر لیا، ہم اقتدار ہمارا ہے، حق ہی ہمارا ہے. تو یہ چیز جو تھی اس نے ان کو ناشکرا بنایا اور ساتھ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سبب بن گیا کہ یہ گمراہی ہے کہ اللہ مال دے اور اقتدار دے اور اس کو بندہ اپنی چیز سمجھے. یہاں جو کہا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہاں پہ جو لام ہے یہ اس انجام کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ مال و دولت تو نے کس کام کے لیے دیا تھا اور انہوں نے اس کو گمراہی کا سبب بنا لیا. نتیجے کے طور پہ انجام کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے. ربنا اطمس علی اموالہم، کہا کہ یا رب ان کے مالوں کو مٹا دے تو. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے اوپر مہر لگا دے. اب یہاں پہ جب یہاں تک ہو تو پھر بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ رسول بنا کے بھیجا فرعون کی طرف کہ اسے سیدھے راستے پہ لگا، اس کو توحید بتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل پہ مہر کر دے کہ بالکل کوئی حق کی بات سننے پہ آمادہ ہی رہو. اصل میں اس کے اوپر جو کام کرنا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت کر دیا. جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر اس بات کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک رسول کو اندازہ ہے کہ اب اس میں یعنی آپ وہ جب دہی کو بلوتے ہیں مکھن نکلتا ہے، نکل گیا، آپ اس کو اس لسی کو جتنی ساری زندگی کرتے رہیں، اس کو بلوتے رہیں، وہ مشینیں آج کل آئی ہوئی ہیں مشین چلاتے ہیں، اس میں سے اور مکھن تو نہیں نکلتا. بالکل یہی بات ہے کہ اتمام حجت کے بعد جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور ایمان والوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی تباہی یہ اصل مقصود ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے فساد کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے بنائی ہے. اور یہ چیز یعنی انبیاء اور رسول دعا کر رہے ہیں اس قوم کی تباہی کی، یہ اتمام حجت کے بعد ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، یعنی سینکڑوں سال کام کرنے کے بعد جب دیکھا اس میں اور لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے، تو آپ نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پہ کافروں کی کوئی بستی باقی نہ چھوڑ. یہ اس لیے ہے کہ اتمام حجت ہو گیا. اب رسول نے اتمام حجت کر دیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اور کس چیز کی مہلت دینی ہے؟ مہلت کا سارا وقت ختم ہو گیا. پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اس لیے کہ یہ ان کی اپنی تمنا ہے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ خود کہتے تھے کہ ہمیں وہ عذاب دکھاؤ جس کا ڈراوا دکھا رہے ہو، جس کی دھمکیاں دیتے ہو تاکہ ہم مانیں تمہیں. تو کہا کہ یا رب یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، مان حکم ہوا کہ تمہاری دعوت قبول ہوگی، یعنی تم دونوں نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوگی.
اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب آدمی اس کی شرائط کو پورا کر لیتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اب صرف ایک اللہ ہے جو میری مدد کرے گا، اور یہی وقت ہے اس سے مانگنے کا، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور سورہ آل عمران میں یہ بات گزری کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی، اور پچھلی ساری زندگی اسی طرح ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بالکل بوڑھی پانج ہو گئی تھی، اور پچھلی ساری زندگی بغیر اولاد کے گزر گئی ان کی۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا وہ محراب میں جو واقعہ ہوا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، اس زمانے میں کولڈ سٹوریج اور فریزر تو تھے نہیں، تو اس لیے جہاں بھی پھل ہوتا تھا وہ موسمی پھل ہوتا تھا، تو ان کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو انہیں خیال آیا کہ اسی طرح میرا بھی وقت تو نہیں ہے، اتنی زیادہ عمر ہے، بیوی بھی 5 ہے، لیکن جو اللہ یہ بے وقت کے پھل دیتا ہے وہ بے وقت کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے وہیں پہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی اس چیز جگہ پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو بیٹا عطا کیا گیا، یحییٰ۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، ان کی بھی دعا قبول ہوئی، ساری شرائط اس کی پوری ہو گئی۔ پھر دعا کی، کہا لقد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی، یہی ہوگا، فرعون کا مال دولت ختم ہوگا، فرعون کا اقتدار ختم ہوگا اور وہ تباہی سے دوچار ہوگا، تم ثابت قدم رہو، فاستقیما۔ یہ استقامت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان لانا مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر استقامت، اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ مشکل کام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے یہ کہہ کے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر ان پہ فرشتے بھی اترتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں وہ بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ یہ استقامت مشکل کام ہے۔ اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاستقم کما امرت ولا تطغوا، کہ جیسے حکم ہوا ہے اس کے اوپر بس استقامت اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اگلی صورت ہود ہے، تو سورہ ہود میں یہ آیت ہے اصل میں، یعنی یہ اتنی مشکل کام ہے استقامت، کہہ دینا لا الہ الا اللہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو استقامت ہے وہ مشکل کام ہے، اور پھر رسول کا اور نبی کا کام تو اور بھی مشکل ہے، تو اس پہ استقامت کا حکم ہو رہا ہے کہ جیسے حکم ہوا ایسے کرو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، تو آپ نے فرمایا ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی یہ جو فکر ہے کہ استقامت میں فرق نہ ہے، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے طریقے پہ مت چلو، اور یعنی یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اب علم کیا چیز ہے؟ علم ہے وحی کا علم، جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے پیشے ہیں، یعنی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، جو سائنس کے اور دیگر فلسفے کے علوم ہیں، جو تاریخ انسانی ہے، یہ سارے کے سارے پیشے ہیں، ان کو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر موت کے بعد جو سوال ہوگا مر ربک کا من دین ہوگا، ان میں سے ایک کا جواب بھی اس انجینئرنگ کی ساری کتابوں میں نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہے، یا جو آپ نے جو کچھ پڑھا اس میں نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث میں نکلتا ہے۔ بس علم تو وہ ہے کہ جو وہاں پہ کام آ رہا ہے،
یہ سارے پیشے ہیں جو اس دنیا میں کام آتے ہیں. تو کہا ان لوگوں کا ہی اقتداء مت کرو، ان کی اتباع مت کرو کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. اب اس زمانے میں علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یعنی گویا یہ فاستقیمہ کی ایک دوسری شکل بتائی کہ فاستقیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں وحی کی گئی اس کے مطابق چلو، اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ استقامت، کسی چیز پہ ڈٹ جانے کی، کسی پہ کھڑے ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم صلی وسلم مبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد